السلام علیکم۔ عفت نوید اجالوں کے سفیر کے ساتھ حاضر ہے۔ اس کتاب کو آڈیو بک کی صورت میں پیش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو احساس ہو کہ جن کے بچے یا جو خود کسی ڈسیبلٹی سے گزرتے ہیں تو ان پر کیا بیتتی ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ زندگی میں معنی پیدا کرتے ہیں، زندگی کے معنی دیتے ہیں اور بڑا کام کرتے ہیں۔ نہ تو وہ کسی سے بھیک مانگتے ہیں، نہ ہی وہ مدد اس طرح کی طلب کرتے ہیں، انہیں صرف اور صرف اخلاقی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے اپنے اوپر انحصار کرنے کے بجائے دوسروں سے پیسوں کی مد میں مدد طلب کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جو اپنے پیروں پر اپنے بل پر نہیں کھڑے ہوتے۔ آج ہم اجالوں کے سفیر میں مسز فائزہ نقوی سے گوہر تاج کی ملاقات کا احوال سنائیں گے۔ گوہر تاج لکھتی ہیں، مسز فائزہ نقوی سے تفصیلی گفتگو کا مقصد ایک طرف تو ذہنی اور جسمانی معذوری کی مختلف حالتوں کو سمجھنا اور اس کے متعلق آگاہی پھیلانا ہے، تو دوسری طرف ان مسیحا گروں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جو پوری جاں فشانی لگن اور محبت سے دھرتی کے ان ستاروں کی چمک برقرار رکھنے میں تندہی سے مصروف ہیں۔ اس گفتگو میں فائزہ نے اپنے متعلق بتایا کہ میرا تعلق جہلم سے ہے، جہاں میں پیدا ہوئی، پلی بڑھی اور ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ میرا تعلق ایک پڑھے لکھے علم دوست گھرانے سے تھا جہاں ادب اور شاعری کا بہت شغف عام ہے۔ اسلام آباد سے میں نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کی ڈگری لی۔ 2005 میں شادی ہو گئی۔ شوہر کا تعلق شعبہ انجینئرنگ سے تھا۔ شادی کے 1 سال بعد میں امریکہ آ گئی۔ یہاں میرے میاں ایک کمپنی میں انجینئر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ میری 2 بیٹیاں، پہلی بچی نور العین معذوری کا شکار ہے، اس کی عمر 7 سال ہے، جبکہ دوسری ماشاءاللہ بالکل نارمل ہے۔ آپ کی بیٹی کی تشخیص کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں فائزہ نقوی نے بتایا کہ میری بیٹی کی تشخیص سیربرل پالیسی، آٹزم اور ذہنی پسماندگی ہے۔ میری پریگننسی بالکل ٹھیک تھی۔ 5ویں مہینے ایک الٹرا ساؤنڈ ہوا جس کے مطابق بچی نارمل اور دماغ بھی ٹھیک نشو نما پا رہا تھا۔ تاہم اس کے بعد میرا کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوا۔ پیدائش کے درد 35ویں مہینے ہی شروع ہو گئے، مگر یہ بھی کوئی خاص جلدی نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے بچی کو 3-4 گھنٹے مانیٹر کیا اور کہا کہ دل کی رفتار کے ساتھ مسئلہ ہے اور بچی اسٹریس میں جا رہی ہے، آپریشن کرنا پڑے گا۔ تاہم اس وقت بھی ہم نارمل بچے کی ہی توقع کر رہے تھے۔ پیدائش کے بعد بچی کے رونے کی آواز نہیں آئی۔ جب ڈاکٹر نے رلایا بھی تو بہت ہلکی آواز آئی۔ بچی کا بلڈ کاؤنٹ کم اور وزن بھی قدرے کم، یعنی 4 پاؤنڈ 7 اونس تھا۔ بچی کو خصوصی نگہداشت کے شعبے میں رکھ دیا گیا اور بتایا گیا کہ بچی کو ٹیوب سے دودھ دینا پڑے گا۔ مجھے تو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا، لیکن بچی کو 3 ہفتوں کے لیے رکھ لیا گیا۔ وہ ایک خاص قسم کے انکیوبیٹر اور مشینوں پر تھی جس کو مستقل مانیٹر کیا جا رہا تھا۔ فائزہ نے بچی کی پیدائش پر اپنے احساسات بتاتے ہوئے کہا کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے۔ کوئی نیا پن، کوئی ولولہ نہیں، ماں سوائے پریشانی کے ہر وقت بچی کی فکر لگی رہتی۔ فائزہ نقوی سے سوال کیا گیا کہ بچی کی ذہنی صحت اور دوسری حالتوں مثلاً سیربرل پالیسی یا آٹزم کا اندازہ کب ہوا؟ فائزہ نے بتایا کہ 12ویں مہینے اس کا MRI ہوا تو پتہ چلا کسی اندرونی چوٹ کی وجہ سے دماغ کا حصہ متاثر ہے۔ اب یہ نہیں پتہ چلا کہ آخر کیوں اور کس طرح، کیونکہ میں نہ تو گری نہ ہی کوئی حادثہ ہوا تھا۔ اس بیماری کی کوئی موروثی وجہ بھی نہیں تھی۔ میری اور میرے شوہر کے خاندان میں ایسا کوئی کیس نہیں۔ اس تشخیص کے بعد سیربرل پالیسی کی وجہ سے فزیکل تھیراپی 13-14 ماہ کی عمر سے ہی شروع ہو گئی۔ اس وقت بچی کا رویہ بہت مشکل تھا، ہر وقت روتی رہتی اور میں اپنے دل کو سمجھاتی کہ شاید بعد میں بہتر ہو جائے۔
پری میچور ہونے کی وجہ سے روتی ہے، مگر اس کا رونا ایک چیلنج تھا۔ مثلاً اگر ہم گاڑی چلا رہے ہوں تو لال بتی پہ جب گاڑی رکتی تو اتنا روتی کہ الٹی کر دیتی، گھر میں فون یا تھیراپی سیشن میں اپنے یا میرے بال کھینچتی اور اپنا سر دھڑام سے زمین پر دے مارتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی زبان یا اظہار کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا اس کے پاس۔ اس وقت میرا اسٹریس اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ میں کسی اجنبی سے بات کرتی تو رونے لگتی۔ اس صورتحال کا ازدواجی زندگی پر کیا اثر پڑا؟ اس سوال کے جواب میں فائزہ نے بتایا کہ عموماً اولاد میاں بیوی کے درمیان رشتے میں مضبوطی پیدا کرتی ہے، لیکن اگر بچہ ٹھیک نہ ہو تو ساری توجہ کا مرکز بھی بچہ ہی ہو جاتا ہے۔ پھر پردیس میں ہمارا کوئی خاص سپورٹ سسٹم بھی نہیں تھا۔ گو پیدائش کے وقت امی اور ساس آئی تھیں جو 1.5 ماہ تک رہیں، تاہم اس وقت ہمیں بچی کی حالت کا پورا اندازہ نہیں تھا۔ یہی امید تھی کہ بچی بہت جلد صحت مند ہو جائے گی، لیکن صورتحال بہتر نہ ہوئی تو ہم دونوں نے ایک اور بچے کا پلان کر لیا کہ شاید اس طرح نیا بچہ اس بچی اور مجموعی طور پر پورے گھر کے لیے بہترین ثابت ہو۔ لہٰذا جب میری بیٹی 1.25 سال کی تھی تو میں دوبارہ حاملہ ہو گئی، لیکن یہ بڑا کڑا وقت تھا کیونکہ اس حالت میں بچی کو تھیراپی کے لیے لے کر جاتی، کیونکہ میاں کی نوکری کا شیڈیول بہت سخت تھا۔ ہر وقت دعا کرتی کہ دوسرا بچہ نارمل ہو، خواہش ہوتی کہ ہر ماہ ہی پتہ چلتا رہے کہ بچہ نارمل ہے۔ خدا کا شکر کہ دوسری بچی جو اب 5 سال کی ہے بالکل نارمل اور صحت مند ہے۔ فائزہ نقوی نے اپنی بچی کے حوالے سے یادگار واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب میری بچی کی تھیراپسٹ نے اس کی ذہنی حالت کی جانچ پڑتال کی مکمل رپورٹ پڑھ کر مجھے سنائی، مجھے یاد ہے وہ فروری کا مہینہ تھا، بچی 2 سال کی ہو چکی تھی اور میشیگن انٹرمیڈیٹ اسکول ڈسٹرکٹ کی ایک سائیکالوجسٹ نے اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد رپورٹ دینے کے لیے مجھے بلایا تھا۔ سائیکالوجسٹ نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے مشکل ہوگا، لہٰذا اگر رونا چاہتی ہو تو رو لو۔ پھر اس نے بتایا اس بچی کی ذہنی عمر 5 یا 6 ماہ کی ہے اور شاید اس کو پوری زندگی کسی کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ اس رپورٹ سے پہلے مجھے امید تھی کہ میری بچی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا، سائیکالوجسٹ کیا بول رہی تھی مجھے نہیں معلوم، میں تو بس اس کے لب ہلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یاد نہیں میں نے کس طرح اپنے دونوں بچوں کو اٹھایا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ آدھ گھنٹہ رونے کے بعد میں نے اپنے شوہر کو فون کیا کہ مجھ سے گاڑی نہیں چلائی جائے گی۔ وہ آئے، انہوں نے مجھے گھر چھوڑا۔ وہ دن تک مجھے یاد ہی نہیں میری کیا حالت تھی، ہر وقت روتی رہتی اور اس کے بعد مجھے اینگزائٹی کی وجہ سے پینک اٹیکس ہونے لگے۔ مجھے لگتا تھا میرے سارے جسم سے جان نکل گئی ہے، صرف گردن میں تھوڑی سی جان باقی ہے۔ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ مر گئی تو بچی کو کون سنبھالے گا۔ میری اینگزائٹی کے دورے بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے، میں ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی۔ میں دوائیوں پر چلی گئی۔ اسی دوران میرے میاں کو آفس کی طرف سے باہر جانا پڑ گیا۔ 2 بچوں کے ساتھ میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، لہٰذا میری ایک دوست مدد کے لیے اپنی بچی کے ساتھ 3-4 دن رہنے آ گئی۔ اس نے مجھے بیمار حالت میں دیکھا اور میری مدد کی۔ اس کی سپورٹ کی وجہ سے میری حالت کچھ بہتر ہوئی۔ 1.5 سال تک میری کیفیت اسی طرح رہی۔ پھر میں نے اس حقیقت کو قبول کرنا شروع کر دیا کہ بچی ٹھیک نہیں ہوگی، اس کی ذہنی حالت نہیں بدلے گی۔ میں اللہ سے دعا کرتی کہ خدا تو میری مدد کر، مجھے طاقت دے۔ میرا علاج ڈاکٹر کے پاس جاری تھا، مگر میں اپنے اوپر ذہنی مرض کا ٹھپا نہیں لگوانا چاہتی تھی۔ بتدریج میں نے دوائیاں لینا چھوڑ دیں اور کبھی حالت بری ہو جاتی تو کسی پر ظاہر نہیں کرتی، بس باتھ روم میں جا کر بیٹھ جاتی۔ اسی ذہنی کیفیت میں دعوتوں میں جاتی یا دعوتیں کرتی تھی۔ میں کیا بتاؤں کہ خدا نے مجھے کس قدر طاقت دی۔ میں اپنی نارمل زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ آہستہ آہستہ مجھے صبر آنے لگا اور میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا۔ مجھے لگتا ہے میں اللہ کی خاص بندی ہوں، جب ہی اس نے مجھے خاص
بچی کی ماں بنایا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی امتحان ہوتا ہے، میرا امتحان یہ ہے۔ دوسری بچی عبیر، ہم نے اس کا تجربہ پہلی بار کیا کہ بچے اسٹور پر جا کر فرمائش کیسے کرتے ہیں۔ ہم ایک نارمل بچی کے ساتھ زندگی انجوائے کر رہے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ چھوٹی بچی بہت خیال رکھنے والی اور حساس ہے، اپنی بڑی بہن سے بہت پیار کرتی ہے۔ اگر وہ اسے مارے بھی تو یہ اپنے دفاع کے لیے ہاتھ تک نہیں اٹھاتی۔ اپنی اسپیشل بچی نور العین کے چیلنجز بتاتے ہوئے فائزہ نقوی نے کہا کہ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو اس کی پیدائش سے شروع ہوا ہے اور آج تک ہے۔ گو اس میں آسانیاں آتی رہی ہیں۔ بچی نے دیر سے چلنا شروع کیا، تقریباً 2.5 سال کی عمر میں، اور اس پر بھی گر جاتی۔ اچھی طرح چلنا 3 سال میں سیکھا، پنجوں کے بل چلتی تھی۔ اس کے علاوہ بچی نے 3.5 سال تک 2-3 ہی لفظ بولے۔ پہلا لفظ تھینک یو کہا۔ ابھی بھی یہ ماما بابا نہیں کہہ سکتی۔ یہ تصور نہیں ہے کہ اگر بلانا ہے تو آ کر پکارے۔ پانی کو پیا کہتی ہے، چاول دہی اور آئس کریم شوق سے کھاتی ہے۔ اب تک تقریباً 35 الفاظ بول سکتی ہے۔ یہ اس وقت 5 سال کی ہے، کپڑے نہیں بدل سکتی، کنگھی کرنا اور دانت برش کرنا وغیرہ بھی نہیں کر سکتی۔ ابھی تک ڈائپر پر ہے، مگر اب روتی کم ہے۔ ٹھیک 9 بجے اس کو بستر پر جانا ہوتا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا چیلنج اس کے لیے یہ ہے کہ کھیلنا چاہتی ہے مگر اس کا طریقہ اسے نہیں آتا۔ کوئی بچہ اس کے سامنے ہو تو اسے مارتی ہے، جو ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ ہم نے بچوں والے گھروں میں جانا چھوڑ دیا۔ اگر بچوں والے مہمان ہمارے گھر آ جائیں تو ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ یہ انہیں مارتی ہے۔ بچی کے اسپیشل اسکولز کا تجربہ بتاتے ہوئے فائزہ نے کہا کہ اساتذہ بہت مددگار اور معاون ہیں۔ ایک دفعہ اس کے بال لمبے ہو گئے اور چھوٹے کروانے تھے، لیکن ایسے بچوں کو سیلون کس طرح لے جایا جائے؟ میں نے اس کی ٹیچر سے بات کی، اس نے کسی بچے کی ماں سے بات کی، وہ گھر آئی اور بغیر کسی معاوضے کے بال کاٹ دیے۔ ان سب کا رویہ بہتر بلکہ بہت ہی اچھا ہے۔ اسکول میں اس نے زیادہ تر موسیقی کے ذریعے سیکھا۔ پہلے میں اسپیشل اسکول کا سوچ کر اداس ہو جاتی تھی، لیکن اب یہ اسکول مجھے اتنا اچھا لگتا ہے۔ اس دنیا اور باہر کی دنیا 2 مختلف دنیایں۔ یہاں پڑھنے والے بچے کتنے خالص اور معصوم ہیں، یہ سب مجھے بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچتی ہوں کہ کیا ان کے خواب ہمارے جیسے ہوں گے؟ یہ جو اپنے احساسات کا اظہار نہیں کر سکتے، کتنے معصوم ہیں، کبھی کسی کا برا نہیں سوچ سکتے، اور وہ لوگ کتنے اچھے ہیں جو بچوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کی اپنی بچی کی معذوری نے آپ کو کیا دیا؟ اس سوال کے جواب میں فائزہ نے بتایا کہ اس بچی کی آمد نے میری زندگی بدل دی۔ ایسے بچوں کے والدین میں دوسروں کے مسائل سمجھنے کی حس بڑھ جاتی ہے۔ میرے اندر مثبت طرز فکر پیدا ہوا ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم منفی باتوں کو زیادہ جذب کرتے ہیں اور اچھائی سے متاثر نہیں ہوتے۔ اب میں زیادہ سے زیادہ دوسروں کی مدد کرنا چاہتی ہوں بغیر کسی منفی جذبے کے۔ اپنی مصروفیات بتاتے ہوئے فائزہ نے کہا کہ میں کاسمیٹولوجی کا کورس کر رہی ہوں کیونکہ میرے بچے 9 سے 4:30 بجے تک اسکول میں ہوتے ہیں۔ مجھے اس شعبے سے بہت دلچسپی ہے۔ اس تعلیم کے باوجود دشواریوں کے بہت لگن سے حاصل کر رہی ہوں۔ یہ تھی امریکہ کے شہر مشیگن میں رہنے والی فائزہ نقوی سے ملاقات کا احوال، جو بہت بہادر، درد آشنا اور محبتی ممتا کے جذبے سے سرشار ایک ماں ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر نہیں کیا ہے، اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ایسے بہت سے خوبصورت لوگوں سے باقاعدگی سے ملوایا جا سکے اور آپ کو نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ بہت شکریہ۔